کے محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جب میرے نبی کو لے کر کے جا رہی تھی، میرے نبی کو، میرے آقا کو لے کے جا رہی تھی، حلیمہ لے کے جا رہی تھی. حلیمہ کا لے جانا بھی بہت طویل بیان کیا گیا، تفصیل سے بیان کیا، اچھے سے بیان کیا گیا. اگر اس کو بیان کروں تو ایک نیا باب کھل جائے، لیکن اتنا ضرور ہے حلیمہ کی سواری میرے نبی کے بیٹھنے کے بعد جہاں پیر رکھتی تھی وہ جنگل ہرا ہو جاتا تھا. جس پتھر سے گزرتے تھے وہ پتھر سلام کرتا تھا، جس درخت سے گزرتے تھے وہ درخت سلام کرتا تھا. لیکن وہ ساری باتوں کو رکھتے ہوئے حلیمہ لے جا رہی ہے، لے جا رہی ہے. حلیمہ نے جب لے جاتے ہوئے دیکھا کہ چند لڑکیاں ہیں، چند لڑکیاں کنویں سے نہا کر کے نکل رہی ہے. وہ کنواری ہے، وہ کنواری ہے اور وہ کنویں سے نہا کر نکل رہی ہے. جب حلیمہ کی گود میں دیکھا چاند سا چہرہ، بلکہ چاند سا چہرہ کہہ کے بھی میں شرماتا ہوں، وہ چاند سا چہرہ کیا ہوگا؟ ارے جس کے ناخنوں کا حسن دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو جائے. یہاں پہنچ کر میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، حسن یوسف وہ ہے، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن مصطفیٰ کا حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور محمد عربی کی انگلی کو دیکھ کے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس حسن کا عالم کیا ہوگا، اس حسن کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن چند لڑکیاں کنواری تھی، غسل کر کے کنویں سے نکل رہی تھی. حلیمہ سعدیہ کی گود میں خدا بھاتی صورت دیکھا، نورانی چہرہ دیکھا، حسین و جمیل چہرہ دیکھا. تمنا کرنے لگی کاش ہم بھی بچے والی ہوتی اور اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتے. وہاں تو شان یہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. انہوں نے تمنا کیا کہ حضور اچھل پڑے. حلیمہ سمجھ گئی جانا کہاں چاہتے ہیں. جس کنواری کے گود میں گئے اللہ نے اسی کے سینے میں رسول اللہ کے لیے غذا پیدا کر دیا. اور ان عورتوں کا نام تاریخ میں عاتقہ بتایا گیا ہے. اور اللہ نے ان ساتوں کے ساتوں کو رسول اللہ کا دودھ پینے کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ خاص بات ہے. حضور نے جس کا دودھ پیا، توجہ آپ کی، حضور نے جس کا دودھ پیا اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، سب کو. مجھے حیرت ہے جس کا دودھ پی لیں ان کو ایمان مل جائے، جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے وہ مومنہ نہیں تو پھر مومن کون ہے؟ ابھی میلاد کا موسم آئے گا، اس پہ بھی جھگڑے شروع ہوں گے. رسول اللہ کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیا مسلمانوں تمہارا معیار گر چکا، اب تم نبی کے ماں باپ پر بھی گفتگو کرنے لگے. کتنی حیرت کی بات ہے. میں اس کو پھر نہیں چھیڑتا. اللہ اکبر. تو دیکھا عیسیٰ نے تو ایک کنواری کو ماں بنایا، میرے نبی نے تو دودھ پی کے 7 کنواریوں کو ماں ہونے کا شرف عطا کیا. اور بات جو دوسری ختم کرتے کرتے یہ ہے، دیکھو قیامت کا دن ہوگا، بات مکمل کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، بار نہ ہو جائے، عشق کی بات بار نہ ہو جائے. اس لیے کہ میں بہت بعد میں بیٹھا ہوں اور مجھے خیال ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے، لیکن آخری بات اینڈ کرتے ہوئے، قیامت کا دن ہوگا. وہاں کسی کی نہ بابا گیری چلے گی، نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا. خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، خطہ کون سا ہے، کچھ نہیں. وہاں سید الملائکہ جبریل امین کی شان بھی یہ ہے. کیا شان ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. ذرا توجہ کرنا، دھیان دینا. محمد ہمارے سید الملائکہ روح الامین جبریل امین، وہی لانے والے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کے پاس آنے والے. میں یہاں رک کر اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں، جبریل ایسا فرشتہ ہے جس کو ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک سب کے پاس پہنچے، اور کسی کے پاس 1 بار، کسی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس 70,000 بار، بہرحال پہنچے سب کے پاس. یہ ہے جبریل امین. اور جبریل وہاں تک جاتے جہاں تک کوئی نہیں جاتا. کہاں؟ سدرۃ المنتہا تک. لیکن سنو، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ اکبر. جبریل کی شان قیامت میں یہ ہوگی کہ جبریل بھی تھر تھر کانپتے ہوں گے، کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. آدم کی زبان پر علیہ السلام نفسی نفسی
نفسی، نوح کی زبان پر نفسی نفسی۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں جو سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے، مواہب میں بھی موجود ہے۔ کثرت کے ساتھ اس حدیث کو اکثر لوگوں نے قیامت کے باب میں لکھا ہے، جس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن کیا دن ہے؟ اللہ اکبر۔ سورج انسان کے سر سے صرف 2 کمان کے فاصلے پر ہے۔ سورج انسان کے سر سے صرف 2 کمان کے فاصلے پر ہے۔ زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ گزرا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو۔ باپ پہ کیا گزر رہی ہے بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے باپ کو نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں خبر، سب نفسی نفسی میں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر، اگر یہ حدیث میں نہ آتا تو میرا مسلک ادب اجازت نہ دیتا کہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ نوح بھی نفسی نفسی پر ہے، آدم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ کعبہ بنانے والے، خدا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے، خلیل کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہے۔ اللہ اللہ، پسینہ اتنا نکل رہا ہے، اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے، ہچکولے لے رہا ہے، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہے۔ یعنی عوام یہ پریشان ہے۔ ایسی پریشانی کے عالم کے اندر لوگ آپس میں مل کر مشورہ کرتے ہیں، اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، اس مشکل سے مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو اتنے غضب کا اظہار کر رہا ہے کہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار نہیں کیا، اس کے بعد ایسے غضب کا اظہار نہیں کرے گا، لیکن آج اتنے غضب کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر، شان غضب پورے شباب پر ہے۔ کون بات کرے؟ جب مشورہ ہوتا ہے سب ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر ایسا نہیں کہتا کہ چلو دنیا میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے تھے، آج بھی ڈائریکٹ چلے، کیونکہ کوئی حجاب تو ہے نہیں یہاں تو اللہ اکبر ایک چٹیل میدان ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسے ہیں، نہ خانقاہیں ہیں، کچھ نہیں ہے نا، یہاں تو ڈائریکٹ میدان ہے، لیکن کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہاں کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانے پر بات ہو رہی ہوگی، لیکن یہ بھی مزے کی بات ہے کہ وہاں کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ وسیلہ شرک ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ فتوے بازوں کا حال تو وہاں اور زیادہ خراب ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب سب پریشان ہوں گے تو مشورے میں یہ طے پائے گا، ہمارے باپ آدم ہے، پہلے آدم کے پاس چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث بیان ہو چکی، کتنی بات بیان ہوئی، کتنی کتابوں میں لکھی ہے، بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ حدیث تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آپ ہمارے ابا ہیں، بابا ہیں، بات کریں گے، بہرحال بات بڑی طویل ہوئی تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج ایک کام مجھ سے نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ تو کہا نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختصر کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے آج مجھ سے کام نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو کہیں گے آپ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھ سے کام نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ سے کہیں گے آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کہیں گے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس جاؤ، میں اس کے پاس تمہیں بھیجتا ہوں۔ پورا میدان محشر گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھ سے بھی کام نہیں بننے والا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو فرمائیں گے اس کے پاس جو محبوب خدا ہے، جس کی خاطر کائنات بنی ہے، جس کی خاطر کائنات کو وجود ملا، جس کے صدقے میں نبوتیں تقسیم ہوئی، جس کے صدقے میں ولایتیں بٹی، جس کے صدقے میں نظام کائنات ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں
میں اسی لیے ہوں. آقا فرماتے ہیں اب حضور کی شان سن لو, اسی پہ اینڈ ہوتا ہے. حضور کی شان سن لو, اسی پہ اینڈ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا, سجدہ کروں گا. سجدے کی کیفیت بیان کی. اللہ فرمائے گا سر سجدے سے اٹھاؤ, آج تمہاری سنی جائے گی, جو کہو گے مانی جائے گی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا, اور اتنی خوبصورت آواز آئے گی, ایسی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش پر اللہ مجھے بٹھائے گا اپنے ساتھ. اللہ اپنے عرش پر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے گا. وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پاک ہے. اللہ اکبر. معجت خصوصیت کی جائے گی. میرے امام کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اللہ کے عرش پر میں ہوں گا, میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا. بلکہ صاحب نسیم الریاض لکھتے ہیں کہ اللہ کے عرش کی بات تو لکھی گئی, ملا علی قاری نے بیان کیا. امام نجیب اللہ اکبر نسیم الریاض میں بھی امام حفاظی نے لکھا. کیا لکھا کہ اللہ کی کرسی ہوگی, خدا کی کرسی پر اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بٹھائے گا. خدا کی کرسی پر اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ محبوب کی تعریف کرے گا, اللہ محبوب کی تعریف کرے گا, اللہ محبوب کی تعریف کرے گا. اور جب محبوب کی تعریف خدا کرے گا تو سارے انبیاء سن کر کے نبی میرے محبوب کی تعریف کریں گے. انبیاء سے سن کر دوست دشمن مومن منافق کافر سب کے سب جو ہے میدان محشر میں میرے آقا کی تعریف کریں گے, میرے سرکار کی تعریف کریں گے. جو مانتے تھے وہ بھی, جو نہیں مانتے تھے وہ بھی. اللہ اکبر. اور پورا میدان محشر گویا کہ میرے آقا کے ڈنکے سے گونج جائے گا, میرے آقا کے ذکر سے گونج جائے گا. اسی کو حضرت اللہ اکبر استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. جب میرے آقا کے ذکر کے ڈنکے بجیں گے, ان گستاخیاں کرنے والوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جن کے نکاح پہ ہم اعتراض کر رہے تھے ان کے لیے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا محمد ہمارے